السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خوش باش ہوں گے، گھروں میں آباد ہوں گے۔ اور ابھی جو میں افسانوی نثر اور ڈرامہ کا پہلا کوسچن اپلوڈ کرنے جا رہی ہوں، اور سب سے پہلے میں نے وہ کوسچن چوز کیا ہے جو مسٹ ہے کہ اس نے آنا ہی آنا ہے۔ ہر بار یہ ضرور آتا ہے اور اس کو آپ نے بہت اچھے سے کرنا ہے، اور میں آپ کو یہ کوسچن اس طرح کرواؤں گی کہ اس کے بارے میں کچھ بھی پوچھا جائے آپ اس کے بارے میں لکھ سکیں۔ میں اس کو ایز اے کوسچن نہیں لے کے چلوں گی، ایز اے ٹاپک لے کے چلوں گی، اور اس کو میں جب کور کرواؤں گی تو میں بھی اس کو میں 2 یا 3 لیکچر میں آپ کے سامنے پیش کروں، تو اس کے آپ نے یہ نہیں سمجھنا ہے کہ ہاں یہ ایک ہی لیکچر جو ہے وہ اس کوسچن کے لیے کافی ہوگا۔ میں اس کو 2 یا 3 میں کر سکتی ہوں، یہ تھوڑا لینتھی ہے، اس کے بارے میں ہر چیز جو پرووائڈ کرنی ہے، خلاصہ، کردار کے بارے میں سب کچھ، اور ایون رائٹر کے بارے میں، اور اس کا تنقیدی جائزہ، ہر چیز کرواؤں گی۔ کیونکہ اس سے پہلے میں نے ایک دفعہ اس کوسچن کو بنایا اور 9 منٹ کی ویڈیو بنا کے میں نے اس کو سیو کر دیا کہ میں اس باقی جو ہے وہ بعد میں بناؤں گی، یہ 9 منٹ سے کچھ زیادہ بننی تھی، لیکن وہ میں نے مجھے نہیں پتہ چلا، میں نے اس کو جب دوسری چیزیں ڈل کرنے لگی ساتھ میں وہ بھی ڈل ہو گئی، تو ساری محنت پہ پانی پھر گیا۔ اس لیے میں جتنی ویڈیوز بناتی جاؤں گی میں اتنا اس کو اپلوڈ کرتی جاؤں گی، اور آپ اتنا کر لیجئے گا، نیکسٹ ڈے پھر اس سے آگے میں باقی جو رہتا ہوگا ٹاپک وہ بھی کمپلیٹ کروا دوں گی، اور جب یہ سارا کمپلیٹ ہو جائے گا تو ساری ویڈیوز کو جوڑ کے ایک ویڈیو پورے ٹاپک کی بنا دوں گی۔ انارکلی جو ہے وہ سین کے اعتبار سے ایک ڈرامہ ہے، اور امتیاز علی تاج نے اس کو لکھا ہے۔ امتیاز علی تاج جو ہیں وہ 13 اکتوبر 1900 کو لاہور کے ایک علمی اور ادبی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد شمس العلماء مولوی سید ممتاز علی اپنے زمانے کے مشہور انشا پر دراز تھے۔ امتیاز علی تاج کی تربیت علمی ادبی ماحول میں ہوئی۔ نہ صرف ان کے والد بلکہ والدہ سیدہ محمودی بیگم بھی قلم کار تھیں۔ یہ اس عہد میں اس لیے بھی اہمیت کی حامل بات ہے کہ ان دنوں تعلیم نسواں انتہائی ناپسندیدہ کام سمجھا جاتا تھا۔ اس سے یہ امر بھی نمایاں ہو کر ابھرتا ہے کہ تاج کے والد بھی روشن خیال اور آزادی نسواں کے علمبردار تھے۔ تاج کے والدہ نے 24 کے قریب کتب تصنیف کی۔ امتیاز علی تاج نے گورنمنٹ کالج لاہور سے BA کا امتحان پاس کیا، مگر کوئی سرکاری ملازمت وغیرہ نہ کی اور نہ ہی مزید تعلیم حاصل کی۔ صرف آخر عمر میں حکومت پنجاب نے ان کی علمی ادبی خدمات کے صلہ میں مجلس ترقی ادب لاہور کے ناظم مقرر کیا۔ ان کو ڈرامہ نگاری کے ساتھ ساتھ تاج صاحب کا ڈرامہ نگاری کے ساتھ ساتھ تاج صاحب کا مزاح نگاری کے سلسلے میں بھی خاصا اہم کام ہے۔ تازہ چھکن جیسا دلچسپ اور پربہار کردار ان کا تخلیق کردہ ہے۔ تاج نے بچوں کے لیے بھی متعدد کتابیں لکھی۔ حکومت پاکستان نے علمی ادبی خدمات کی بنا پر ستارہ امتیاز دیا۔ تاج 9 اپریل 1970 کو پراسرار طور پر قتل ہو گئی۔ قاتلوں کا سراغ نہ مل سکا۔ سب سے پہلے آ جاتا ہے جی انارکلی۔ تجزیاتی مطالعے میں دیکھتے ہیں انارکلی اور سٹیج کے تقاضے۔ ڈرامہ کس لیے بنایا جاتا ہے؟ پرفارمنس کر کے اس کو دکھانے کے لیے، سٹیج پر دکھانے کے لیے۔ انارکلی کے دیباچے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ڈرامہ 1922 میں لکھا گیا، مگر اس کی موجودہ صورت میں تھیٹروں نے اسے قبول نہ کیا۔ جیسی اس حالت میں وہ ہے، تھیٹر والوں نے اسے قبول نہیں کیا۔ جو مشروع ترمیم کے لیے انہوں نے پیش کیے، انہیں قبول کرنا مصنف کو گوارا نہ ہوا، اسی لیے 10 سال بعد کتابی صورت میں طباعت ہوئی، اور اس دن سے لے کر آج تک ان کی مقبولیت میں کمی نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے، اور 1963 میں 9ویں
نویں طباعت تک 1963 نویں طباعت تک تعداد فروخت جو تھی وہ 20,000. ٹھیک ہے. انارکلی کا مطالعہ کرتے وقت یہ امر ذہن نشین رہے کہ ڈرامہ سٹیج کے لیے ناموزوں سمجھا گیا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ 3 ایکٹ کے اس ڈرامے میں کل 13 مناظر ہیں. پہلے 2 باب میں 4 پہلے باب میں بھی 4 ہیں، دوسرے باب میں بھی 4 ہیں، اور آخری والے میں 5 مناظر ہیں. جب کوئی ڈرامہ سٹیج پر کر کے دکھایا جاتا ہے تو اس کا تھوڑے سے مناظر ہوتے ہیں، اس کو جب کر کے دکھاتے ہیں یا کریکٹر سامنے آتے ہیں تو اس کی سٹیج کی اس حساب سے چینج کیا جاتا ہے، منظر کے حساب سے ان مناظر کو دوبارہ سیٹ کیا جاتا ہے. اس میں اتنے زیادہ مناظر تھے کہ اس کو سٹیج پہ کر کے دکھایا ہی نہیں جا سکتا تھا. بار بار اس کے مناظر کو چینج کرنا، اور اس کے مناظر بھی اتنے زیادہ، یہ اس کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے آپ کو. سٹیج کے لیے ڈرامہ لکھتے وقت جن پابندیوں کو ملحوظ رکھنا ہوتا ہے ان میں سب سے اہم وقت کا لحاظ ہے، یعنی منظر ایک حد تک ضرور طویل ہو تاکہ آنے والے منظر کی تیاری جاری رہ سکے. اس لیے اگر منظر چند مکالموں میں ختم ہو جائے، یعنی کہ اس کے مناظر اتنے چھوٹے ہوتے ہوں گے کہ اگلے منظر کی تیاری کرنا مشکل ہو جاتا ہوگا، تو ڈرامائی کامیابی سے قطع نظر وہ آنے والے منظر کے لیے سٹیج کی تزئین میں ممد نہیں ہو سکتا. ایک چیز میں آپ کو واضح کر دوں، میرے علاوہ بھی یوٹیوب پہ بہت سے لیکچرز ہوں گے اس کے حوالے سے، اور جن کو میرا ریڈ کرنا یا میرے الفاظ غلط لگتے ہیں اس کو تنقیدی نگاہ سے دیکھتے ہیں، یا اس طرح سے نہیں دیکھتے کہ ہاں اگر ایک بندے نے سٹارٹ کیا ہے، یا ایک ٹائم میں مائنڈ کئی جگہ پہ بھی ہو سکتا ہے، آپ وہ مسٹیک کر سکتے ہیں. جب میں آپ کے سامنے وہ چیز شو کر رہی ہوتی ہوں آپ اس کو صحیح بھی سمجھ سکتے ہیں، یا یوں سمجھیں آپ کی یہ پریکٹس ہو جاتی ہے کہ میں جب غلطی کرتی ہوں آپ کا مائنڈ اتنا ایکٹیو ہو جاتا ہے بار بار کہ ہاں یہ یہاں پہ مسٹیک کر رہی ہیں، تو وہ آپ کو اسٹڈی سے جوڑے رکھتا ہے. اور جن کو یہ چیز بری لگتی ہے وہ کسی اور کا لیکچر دیکھ سکتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ مجھے تنقید کریں، کیونکہ ہر کسی چیز میں اگر کوئی برا پہلو ہوتا ہے تو اس میں اچھے بھی ہیں، تو آپ نے دیکھنا ہے آپ نے کون سا پک کرنا ہے. سٹیج کے تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے ڈرامے میں مناظر کی ترتیب ایسی ہو کہ ایک ہی سیٹ پر زیادہ سے زیادہ مناظر دکھائے جا سکے. اگر ہر منظر نئی سیٹنگ چاہتا ہو اور اس پر مستزاد مناظر کا اختصار، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک منظر کے دوران میں آنے والی منظر کی سیٹنگ میں دقت ہوتی ہے. چنانچہ انارکلی میں یہ خامی کھٹکتی ہے کہ بیشتر مناظر کے لیے نئی سیٹنگ درکار ہے. اس کا اندازہ پہلے ایکٹ کے 4 مناظر سے ہی لگایا جا سکتا ہے، جو یوں ہے: حرم سرا اور پائیں باغ میں، درمیان میں ایک بارادری، سلیم کا ایوان. یعنی کہ پہلا جو ہے منظر وہ اس کے بارے میں ہے، دوسرا کیا ہے؟ سلیم کا ایوان ہے. تیسرا کون سا ہے؟ حرم سرا میں غلام گردش کر رہے ہیں. اور تیسرا ایکٹ کیا ہے یا تیسرا منظر کیا ہے جی؟ حرم سرا کا پائیں باغ. یہی حال دیگر مناظر کا ہے. چنانچہ کل 13 مناظر کے لیے 9 مرتبہ سیٹنگ تبدیل ہوتی ہے. غالباً اسی لیے تھیٹرکل کمپنیوں نے اس میں تبدیلیوں کی ضرورت محسوس کی. اب آپ یہ جب آپ کو کویشچن دیا جائے گا آپ نے خود اس کو فٹ کرنا ہے. جو چیز غیر ضروری لگے اس کو آپ سکپ کر دیں یا اس کو تھوڑا سا کم بیان کر دیں. آپ کو 20 مارکس کا جو کویشچن دیا جائے گا تو اس کے حوالے سے آپ 4 پیجز یا 5 پیجز زیادہ سے زیادہ اتنے پیجز کا آپ کویشچن اٹیمپٹ کر لیجئے گا. اور اس میں آپ کو خلاصہ اس کا نظریہ، یعنی کہ یہ تنقید ہی ہو سکتی ہے اس کے اوپر، یا تجزیاتی مطالعہ اس کا پڑھ لیا ہم نے. اس کے بعد کردار دیکھیں گے، خلاصہ دیکھیں گے. ابھی دیکھتے ہیں جی انارکلی کے جو کردار ہیں: جلال الدین اکبر، شہنشاہ ہند، سلیم اکبر کا بیٹا اور ولی عہد، بختیار، سلیم کا
تکلف دوست ہے۔ رانی کون ہے؟ اکبر کی راجپوت بیوی اور سلیم کی ماں۔ انارکلی کون ہے؟ حرم سرا کی اکبر کے منظور نظر کنیز، اصل نام نادرہ۔ اور سریا کون ہے؟ انارکلی کی چھوٹی بہن ہے۔ ماں یعنی انارکلی کی جو ماں ہے، انارکلی اور سریا کی ماں۔ اور دل آرام انارکلی سے پہلے اکبر کی منظور نظر کنیز۔ اور زعفران حرم سرا کی ایک شوخ کنیز ہے۔ اور ستارہ کون ہے؟ حرم سرا کی کنیز، زعفران کی سہیلی۔ اور ماورید مروارید ہے حرم سرا کی کنیز، دل آرام کی رازدار۔ اور عنبر کون ہے؟ حرم سرا کی کنیز ہے، دل آرام کی رازدار۔ یہ دونوں اس کی دل آرام کی سہیلیاں ہیں۔ اور خواجہ سرا کافور کنیزوں کا دروغہ ہے۔ اور دروغۂ زندان خواجہ سرا، بیگم کنیز، بیگمیں اور کنیزیں ہیں۔ مقام ڈرامے کا جو مقام ہے وہ کہاں پہ پیش کیا جا رہا ہے یا منظر کس چیز کا پیش کیا جا رہا ہے؟ وہ قلعہ لاہور کا ہے۔ اور ڈرامے کا جو سن بتایا جا رہا ہے، جس کو پریزنٹ کیا جا رہا ہے ڈرامے میں، وہ ہے 1509 کا، موسم بہار کا۔ میں اکثر جب آپ کو بتا رہی ہوتی ہوں مجھے پتہ ہوتا ہے میں غلط کر رہی ہوں، اور پھر میں اس کو ویڈیو میں یا تو ویسے ہی ٹھیک کر لیتی ہوں، یا پھر جب میں ایڈیٹنگ کرتی ہوں نا مجھے تب پتہ چلتا ہے ہاں میں نے یہاں پہ یہ غلط کہہ دی ہے، تو اس پہ دوبارہ پھر سے محنت کرنا وہ مجھے تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہوتا ہے، اس لیے میں وہ اس کو ویسے ہی پرووائڈ کر دیتی ہوں۔ اور اسی لیے میں آپ کو پہلے ہی بتا دیتی ہوں ہر ویڈیو میں کہ ہاں اس میں غلطیوں کی گنجائش ہو سکتی ہے، آپ وہ بھی صرف اس حد تک آپ کے سامنے ہے، میری پروننسیشن کی ہو سکتی ہے۔ ڈرامہ انارکلی کا خلاصہ جو ہے وہ دیکھتے ہیں ہم اس کو۔ امتیاز علی تاج کا یہ ڈرامہ مغل شہنشاہ اکبر اعظم کے بیٹے شہزادہ سلیم اور شاہی محل کے ایک کنیز انارکلی کی داستان محبت ہے۔ ڈرامے کے آغاز ہی میں ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ شہزادہ سلیم محل کی ایک کنیز نادرہ بیگم، جسے اکبر نے انارکلی کا خطاب دے رکھا ہے، کی محبت میں مبتلا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انارکلی کے محل میں آ جانے سے قبل ایک اور کنیز دل آرام بھی شہزادہ سلیم کو چاہتی ہے، لیکن اب تک اسے اظہار جذبات کا کوئی موقع نہیں ملا ہے۔ دل آرام انارکلی کے نہ صرف عروج اور عزت افزائی سے رشک حسد میں مبتلا ہو جاتی ہے، بلکہ جب اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ شہزادہ سلیم انارکلی کی طرف مائل ہے تو وہ انارکلی کو اپنی رقیب تصور کرتے ہوئے اس کے خلاف سازشوں کا ایک جال تیار کرتی ہے۔ اتفاق سے جشن نوروز ایک جشن کا دن ہے جس میں وہ سازش کرتی ہے، کا سارا اہتمام دل آرام کے ہاتھ میں تھا۔ اس جشن میں انارکلی کو بادشاہ کے حضور اپنے رقص و نغمہ کا مظاہرہ کرنا ہے۔ دل آرام وہاں نشستوں اور آئینوں کی ترمیم اس طرح رکھتی ہے کہ بادشاہ شہزادے کی حرکات سکنات شیشوں میں دیکھ سکے۔ جب انارکلی کے گانے کی باری آتی ہے تو دل آرام پانی میں شراب ملا کر اسے پلا دیتی ہے اور فیضی کی ایک ایسی غزل منتخب کر کے اسے گانے کے لیے دیتی ہے جس میں عاشق کی طرف سے اپنے محبوب کے لیے واہلانہ جذبات یعنی کہ محبت کے جو جذبات ہیں اس کا بیان ہوتا ہے۔ انارکلی شراب کے سرور میں ماحول سے بیگانہ ہو جاتی ہے اور کچھ اس انداز سے نغمہ سرائی کرتی ہے گویا وہاں اس کے اور سلیم کے سوا اور کوئی نہیں۔ اس کیفیت کو سب محسوس کرتے ہیں۔ سلیم انارکلی کو اشاروں سے منع کرتا ہے اور دل آرام یہی منظر اکبر کو آئینوں میں دکھا دیتی ہے۔
جسے دیکھ کر اکبر غصے سے بے قابو ہو جاتا ہے اور انارکلی کو قید میں ڈالنے کا حکم دے دیتا ہے۔ اکبر کو اس بات کا ملال ہے کہ سلیم نے ایک ادنیٰ کنیز کو اپنے مرکز توجہ کیوں بنایا۔ ادھر دلارام اکبر سے حلفیہ بیان کرتی ہے کہ اس نے سلیم اور انارکلی کو اپنے کانوں سے بادشاہ کے خلاف سازش کرتے ہوئے سنا، اور یہ بھی کہ انارکلی سلیم کو اکبر کے خلاف اکساتی ہے اور بغاوت پر آمادہ کرتی ہے۔ اسی گفتگو کے دوران داروغہ زندان اکبر کے حضور باریاب ہو کر شکایت کرتا ہے۔ ان کے سامنے آ کر جو داروغہ ہے وہ آ کے شکایت کرتا ہے کہ سلیم نے بزور شمشیر انارکلی کو قید سے چھڑا لے جانا چاہا اور بڑی مشکل سے اس سے باز رکھا جا سکا۔ اکبر یہ سب باتیں سن کر اس قدر غضبناک ہوتا ہے کہ اس وقت انارکلی کو زندہ دیوار میں گاڑ دینے کا حکم صادر کر دیتا ہے اور اگلے دن صبح اسے زندہ دیوار میں چنوا دیتا ہے۔ جب سلیم کو انارکلی کی موت کی خبر ملتی ہے تو وہ طیش کے عالم میں باہر جانا چاہتا ہے، لیکن اسے بتایا جاتا ہے کہ وہ نظر بند ہے اور باہر نہیں جا سکتا۔ اس وقت دلارام سے اس کا سامنا ہوتا ہے اور انارکلی کی بہن ثریا اسے بتاتی ہے کہ دلارام ہی انارکلی کے قتل کی ذمہ دار ہے۔ سلیم ایک عالم جنون میں اس کا گلا دبا دیتا ہے۔ جب اکبر کو اس واقعے کی اطلاع ہوتی ہے تو وہ فوراً سلیم کے پاس پہنچتا ہے، لیکن سلیم اسے پہچاننے سے انکار کر دیتا ہے۔ اکبر لاکھ چاہتا ہے کہ وہ اسے باپ کہہ کر سینے سے لگ جائے، لیکن سلیم اس پر آمادہ نہیں ہوتا۔ اکبر نہایت مایوسی اور شکست خوردگی کے عالم میں مسند پر بیٹھ جاتا ہے اور اس کی ماں اسے تسلی دیتی ہے اور اس کا سر اپنے سینے سے لگا لیتی ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔ اور جو اس سے ریلیٹڈ چیزیں مجھے اور امپورٹنٹ لگیں گی وہ میں الگ ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دوں گی۔